ناظرین السلام علیکم، میں محمد اظہار ایشین ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 29 مئی کی سپیڈ نیوز۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے 29 مئی بروز جمعرات سے اندرا امرتم اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ یہ اسکیم لڑکیوں میں خون کی کمی کو روکنے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ تازہ ترین اسکیم کی ایک ٹیگ لائن ہے، آئیے لڑکیوں کو بااختیار بنائیں، آئیے ایک صحت مند تلنگانہ بنائیں۔ اس اسکیم کا مقصد آنگن واڑی مراکز کے ذریعے 14 سے 18 سال کی لڑکیوں کو روزانہ غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کرنا ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی ایم ایل سی اور پارٹی سپریمو کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کے کویتا نے جمعرات 29 مئی کو کہا کہ BRS کے بھارتیہ جنتا پارٹی میں ضم ہونے کے خیال کی مخالفت کرتی ہیں۔ اس نے BRS کی قیادت پر زور دیا کہ وہ ان خاتیوں کی شناخت کریں جنہوں نے ان کے والد کو لکھے گئے خط کو لیک کیا تھا، جس میں انہوں نے بہت سارے مسائل اٹھائے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی وفاداری KCR کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہے اور وہ ان کی قیادت اور وژن کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ BRS میری پارٹی ہے۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ KCR ایک بار پھر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے چہارشنبہ 28 مئی کو ہیرا گولڈ اسکام سے متعلق 4 معاملات میں ہیرا گولڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر نوہیرا شیخ کے خلاف جاری کیے گئے غیر ضمانتی وارنٹ NBW کو منسوخ کرنے کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ چونکہ نوہیرا شیخ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے، اس لیے NBW کی منسوخی پر غور کرنے کی مزید ضرورت نہیں۔ نامپلی کی عدالت نے 29 اپریل کو نان بیلیبل وارنٹ جاری کیا تھا، جہاں نوہیرا شیخ حیدرآباد CCS پولیس کے ذریعے درج کردہ 3 مقدمات انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED کے ذریعے درج کردہ ایک اضافی کیس میں تحقیقات کے لیے حاضر ہونے میں ناکام رہی تھی۔ یہ سب ہیرا گولڈ کے مبینہ مالی فراڈ سے منسلک تھے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات MD حیدرآباد نے 29 مئی جمعرات کو تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بہت زیادہ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس نے ریاست کے تمام اضلاع میں گرج چمک، بجلی گرنے، طوفان وغیرہ کی پیشگوئی کی ہے۔ تاہم بھوپال پلی، ملگو اور کوتاگوڑم اضلاع میں جمعرات کو بہت زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق تلنگانہ کے تقریباً تمام اضلاع میں 1 جون تک گرج چمک کے ساتھ طوفان، بجلی گرنے، آندھی وغیرہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تلنگانہ بھر میں بارشوں کے اضافے کے ساتھ ریاست کے میڈیکل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک پبلک ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی، جس میں شہریوں پر زور دیا گیا کہ وہ آنے والے دنوں میں پھیلنے والی موسمی بیماریوں کے خلاف تیار رہیں۔ BRS اقلیتی ونگ کے مقامی لیڈر نے خودکشی کے لیے خودکشی کی وجہ کارپوریٹر کی ہراسانی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بورابنڈا SRTA نگر سے تعلق رکھنے والے محمد سرفراز عمر 35 سال، جو BRS اقلیتی شعبے کے علاقے کے صدر ہیں، انہوں نے کل رات اپنی 3 منزلہ عمارت کی چھت سے خودکشی کر لی۔ الزام لگایا گیا کہ محمد سرفراز اپنی بستی میں ایک ذاتی مکان تعمیر کر رہے تھے۔ اس دوران بابا فصیح الدین نامی کانگریس میں حال ہی میں شامل ہونے والے کارپوریٹر نے ان سے غیر قانونی طور پر رقم طلب کی۔ جب سرفراز نے رقم دینے سے انکار کیا تو مذکورہ کارپوریٹر نے GHMC بلدیہ کے حکام سے شکایت کر کے ان کے مکان کو منہدم کروا دیا۔ سرفراز کی موت کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی افراد اور متوفی کے رشتہ داروں نے نصف شب کو بورابنڈا پولیس اسٹیشن کے پاس احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں ایک نابالغ لڑکی کو مبینہ طور پر حاملہ کرنے والے شخص کے خلاف پاکسو ایکٹ کے مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ واقعہ بھیم گل میں پیش آیا۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شراب خانوں اور سڑک پر پھینکی گئی شراب کی خالی بوتلیں، پانی کی بوتلوں اور دیگر اسکراپ جمع کر کے اسے فروخت کر روزی کمانے والی 15 سالہ لڑکی اپنی دادی کے پاس گئی اور گاؤں کے ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، جس کے نتیجے میں متاثرہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ پولیس نے لڑکی کی دادی کی شکایت پر اس معاملے میں پاکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع کے نسملہ پیٹ میں ایک دل دہلا دینے والا منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب چند کسان دھان کی خریداری کے لیے مقامی عہدیدار کے پیروں پر گر پڑے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب تحصیلدار رمیش بابو دھان خریداری مرکز کے معائنے کے لیے پہنچے۔ کسانوں نے شکایت کی کہ گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل بارش کی وجہ سے ان کی دھان بھیگ گئی ہے، لیکن متعلقہ حکام نے جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ کسانوں نے درد بھری آواز میں کہا کہ انہیں کم از کم دھان کو تولنے کی سہولت تو فراہم کی جائے تاکہ ان کی محنت ضائع نہ ہو۔ کسانوں نے الزام عائد کیا کہ خریداری مراکز پر دھان لے جانے کے باوجود انہیں اقل ترین امدادی قیمت تو دور کی بات بلکہ پیداوار کو تولنے کے لیے بھی روزانہ مشکلات کا سامنا ہے۔ گوا پولیس نے جمعرات کو مصری گنج کے رہائشی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس نے مبینہ طور پر گزشتہ رات پاناجی کے قریب کیمپل جوئے بازی کے اڈوں کے کارنیوال میں ایک سیکورٹی گارڈ کا قتل کیا تھا۔ 25 سالہ عبدالطاف عبدالرؤف، جو مصری گنج کا رہنے والا ہے، کل رات اپنے 3 دوستوں کے ساتھ گوا آیا تھا۔
وہ پاناجی کے جوئے کے اڈے پر آئے اور الزام ہے کہ وہ نشے کی حالت میں عملے کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ اگرچہ سیکورٹی گارڈز نے ان سے درخواست کی کہ وہ عملے کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، لیکن الطاف باز نہ آئے اور ان سے بحث تکرار کر رہے تھے۔ گرما گرم بحث کے دوران مشتعل ہو کر الطاف نے ایک لکڑی چھڑی لی جس کے بیس پر لوہے کا کلیمپ لگا ہوا تھا اور دو سیکورٹی گارڈ دھیرو شرما 33 سالہ جو کہ مدھیہ پردیش کے ستنا سے تعلق رکھتا تھا، ستیم گاؤنکر 27 سالہ جنوبی گوا کے شوراڈا سے تعلق رکھتا تھا پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ دھیرو شرما نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گوا میڈیکل کالج میں جان بر نہ ہو سکا، جبکہ ستیم گاؤنکر کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق فرانزک ماہرین کی ایک ٹیم نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ آندھرا پردیش کے روگنٹلا ریلوے اسٹیشن کی حدود میں ایک نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ روگنٹلا ریلوے پولیس نے اس بات کی اطلاع دی۔ ریلوے پولیس کے مطابق مہلک کی شناخت 22 سالہ رام سبیا کے طور پر کی گئی، جو کونڈا پورم منڈل کے چھوٹا پلی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کس وجہ سے ٹرین کی پٹری پر آیا، اس کی وجہ ابھی معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ آندھرا پردیش کے بھیمورم پالاکلو ہائی وے پر منگل کی شام ایک نوجوان لڑکی نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر عوام اور ٹریفک کو حیرت میں ڈال دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ لڑکی نے نشے کی حالت میں سڑک کے بیچ میں لیٹ کر گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل پیدا کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا، جس کے دوران متعدد گاڑیاں سڑک پر رکی رہیں اور مسافر پریشان نظر آئے۔ راہگیروں اور ڈرائیوروں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابتدائی طور پر لڑکی نے مزاحمت کی، تاہم بعد ازاں پولیس اہلکاروں نے نرمی سے اسے سڑک سے ہٹا کر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ اس دوران ٹریفک کو معمول پر لانے کی کوشش کی گئی۔ آندھرا پردیش میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 2 تینوے ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے نے مقامی افراد میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ پہلا واقعہ چتور ضلع کے چندرگیری منڈل کے رنگم پیٹ گاؤں میں پیش آیا، جہاں کنیرو کے قریب ایک تینوے کی لاش ملی۔ محکمہ جنگلات کے حکام کے مطابق مرنے والا تینوا 1 سال کا نر تھا۔ اس کے گلے اور پنجوں کے قریب شدید زخم پائے گئے۔ اسی دوران ایک اور تینوے کی لاش نیلور ضلع کے کلوائی منڈل کے چنتل آتماکور کے نزدیک تلگو گنگا جنوبی نہر میں ملی، جس سے علاقے میں مزید تشویش پیدا ہو گئی۔ حکام دونوں واقعات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی کہ آیا ان تینووں کو کسی نے مارا ہے یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ فی الحال ہلاک ہونے والے تینووں کے بارے میں مکمل تفصیلات آنا باقی ہے۔ مہاراشٹر کے گنجان مسلم آبادی والے شہر مالیگاؤں کے سینکڑوں مکینوں کو آج ممبئی ہائی کورٹ سے عارضی راحت دیتے ہوئے کارپوریشن کی جانب سے گھر خالی کرنے کے نوٹس پر نہ صرف اسٹے دے دیا بلکہ تحصیلدار کی سرزنش بھی کی کہ اس نے نہ صرف غریب طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو ہی جھونپڑی خالی کرنے کا نوٹس دیا ہے، جبکہ قلعے کے اندر چل رہے مراٹھی اسکول، جم خانہ اور ٹینس کورٹ کو نوٹس کیوں نہیں دیا۔ ہائی کورٹ کی بروقت مداخلت سے مسلم بستی پر چلنے والا بلڈوزر رک گیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے ریاست میں پیش آنے والے فرقہ وارانہ فسادات اور کشیدگی پر قابو پانے کے لیے ایک نئی اسپیشل ایکشن فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے 28 مئی کو اس سلسلے میں نئے احکامات جاری کیے۔ اس فورس میں 3 کمپنیاں ہوں گی اور اسے جنوبی کنڈرا، شیوموگا اور اڈوپی ضلع میں تعینات کیا جائے گا، جہاں فرقہ وارانہ واقعات کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ فورس میں 248 عہدیدار شامل ہوں گے، جن میں ایک سینئر DIG رینک کا عہدیدار بھی ہوگا۔ ان عہدیداروں کو اینٹی نکسل فورس سے لیا جائے گا۔ اس فورس کے اولین ترجیح فرقہ وارانہ کشیدگی، اشتعال انگیز تقاریر اور نفرت انگیزی سے متعلق خفیہ معلومات اکٹھا کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ریاست میں امن و امان اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مختلف برادریوں کے قائدین سے مذاکرات کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ اس بات کا انکشاف ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نے کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو کہا کہ جموں اور کشمیر کے پہلگام میں وحشیانہ دہشت گردانہ حملہ خود انسانیت پر حملہ تھا، لیکن آپریشن سندور کے ذریعے ہندوستان کے تیز اور درست جواب نے دہشت گردی کو فیصلہ کن دھچکا لگا اور عالمی سطح پر پاکستان کو بے نقاب کیا۔ سکم کی ریاستی سطح حیثیت کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات سے خطاب کرتے PM مودی نے پہلگام حملے کی سخت مذمت کی، جس میں پاکستان سے منسلک دہشت گردوں نے 26 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، سیاحت صرف تفریح کے لیے نہیں ہے، تنوع کا جشن ہے، لیکن پہلگام میں دہشت گردوں نے جو کچھ کیا وہ صرف ہندوستانیوں پر حملہ نہیں تھا بلکہ یہ انسانیت کی روح، بھائی چارے کے جذبے پر حملہ تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے روزہ دورے پر مہاراشٹر آئے، یہاں انہوں نے ممبئی میں پارٹی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی، نیز مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں عوام سے خطاب بھی کیا۔ اسی دوران BJP کی بعض لیڈران نے امت شاہ سے اجیت پوار کی شکایت کی کہ وہ BJP والوں کو چلنے نہیں دیتے بلکہ BJP مخالف طاقتوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس پر امت شاہ نے ان لیڈران کو تلقین کی کہ انہیں اجیت پوار سے دبنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے سامنے جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے تاکہ اجیت پوار خود آ کر مجھ سے آپ لوگوں کی شکایت کرے۔ انہوں نے کارکنان کو یاد دلایا کہ ایوان میں BJP کے اراکین اسمبلی کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے دباؤ میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر POK کے جلد یا بدیر اپنے طور پر ہندوستان واپس آ جائے گا۔
کیونکہ لائن آف کنٹرول LOC کے اس پار رہنے والے ہمارے ساتھ گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے میڈ ان انڈیا اقدام کے تحت تیار کی گئی مقامی دفاعی صلاحیتوں کے کردار پر زور دیا اور اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی فوجی کارروائی میں کس طرح اہم کردار ادا کیا۔ قومی راجدھانی میں کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر رضاکارانہ طور پر ہندوستان واپس آئے گا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس سے ملک کی ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی قرارداد کو تقویت ملے گی۔ جموں کے ادھم پور سے BJP MLA رنبیر سنگھ پٹھانیہ اپنے ایک بیان کی وجہ سے سرخیوں میں آ گئے۔ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ BJP MLA نے آپریشن سندور پر سوال اٹھا کر ہندوستانی فضائیہ کی بہادری کی توہین کی ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ آپریشن سندور کے دوران سوئے ہوئے تھے ایئر فورس کے جوان۔ تاہم BJP MLA کا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور ایڈٹ کی گئی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف بھارتی فوج کی کارروائی پر سوال نہیں اٹھایا۔ چھتیس گڑھ کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ چھتیس گڑھ کا بستر ضلع جو کئی سالوں سے نکسلزم کا شکار رہا، آخرکار نکسل فری ہو گیا۔ یہ اعلان خود مرکزی حکومت نے کیا ہے۔ تقریباً 4 دہائیوں کے بعد مرکزی حکومت نے بستر کو LWE سے پاک قرار دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے اب یہ اعلان سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں حال ہی میں کئی بڑے نکسل کمانڈروں کے مارے جانے کے بعد کیا۔ چھتیس گڑھ کے نکسل متاثرہ ضلع بستر کو اب LWE کے اضلاع کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے دورے پر وزیراعظم نریندر مودی نے جمعرات 29 مئی کو ممتا بنرجی کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ علی پور دوار میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے PM مودی نے مرشد آباد اور مالدہ کا ذکر کیا اور کہا کہ مغربی بنگال میں غنڈہ گردی مسلسل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ ریاست کی TMC حکومت کی بے رحمی کی مثال ہے۔ PM مودی نے کہا بنگال کے عوام کو اب TMC حکومت کے نظام پر بھروسہ نہیں، یہاں کے لوگوں کے پاس اب صرف عدالت پر بھروسہ ہے، اس لیے پورا بنگال کہہ رہا ہے کہ ہمیں بے رحم حکومت نہیں چاہیے۔ ممتا حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے PM مودی نے کہا آج مغربی بنگال بیک وقت کئی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے UP متھرا کے ورنداون کے شری بانکے بہاری مندر سے متعلق 2 فریقوں کے نجی تنازعے میں اتر پردیش حکومت کی مداخلت پر برہمی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے کہا کہ وہ دونوں فریقوں کی قانونی چارہ جوئی کو ہائی جیک نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں 2 فریقوں کا نجی تنازعہ تھا جس میں UP حکومت فریق نہیں تھی، لیکن وہ درمیان میں خود پڑی۔ جسٹس BV ناگرتنا اور جسٹس چندر شرما کی بینچ نے UP حکومت کی سرزنش کی اور کہا کہ اگر ریاستی حکومت نجی تنازعات میں مداخلت کر کے قانونی چارہ جوئی کو ہائی جیک کرتی ہے تو اس سے قانون کی حکمرانی تباہ ہو جائے گی۔ سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے واشنگٹن میں امریکی نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈو سے ملاقات کی اور اقتصادی و تجارتی شراکت داری کو مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے یہاں کہا کہ نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر لینڈو نے 21ویں صدی کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کے کلیدی جزو امریکہ اور ہندوستان کے درمیان قریبی شراکت داری کی تصدیق کی۔ انہوں نے دونوں ممالک میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے منصفانہ اور باہمی منڈی تک رسائی کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے ہنگامی اختیارات کے قانون کے تحت درآمدات پر بڑے پیمانے پر ٹیرف لگانے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو روک دیا ہے۔ امریکی میڈیا کی خبر کے مطابق نیو یارک میں قائم بین الاقوامی تجارتی عدالت کا یہ فیصلہ متعدد مقدمات کے بعد سامنے آیا۔ اس میں کہا گیا کہ مسٹر ٹرمپ نے درآمدات پر بڑے پیمانے پر ٹیرف لگانے کے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے۔ امریکی ملٹی نیشنل آٹوموٹیو اور کلین انرجی کمپنی ٹیسلا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO ایلن مسک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کے طور پر اپنا حکومتی کردار چھوڑنے کا اعلان کیا۔ مسٹر مسک نے بدھ کو سوشل میڈیا ایکس پر کہا ایک خصوصی سرکاری ملازم کے طور پر میرا مقررہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں صدر ٹرمپ کو فضول خرچی کو کم کرنے کے عہدے کا موقع دینے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا DOGE محکمہ حکومت کی کارکردگی مشن وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوگا اور حکومت میں عمل کا ایک طریقہ بن جائے گا۔ روسی حملوں میں شدت کے بیچ یوکرین کے صدر جرمنی کے دور پر برلن پہنچ گئے، جہاں انہوں نے جرمنی کے ساتھ مل کر لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل بنانے کے معاہدے پر دستخط کیا۔ واضح ہے کہ امریکہ کے بعد یوکرین کو جرمنی ہی سب سے زیادہ اسلحہ سپلائی کرتا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے زیلنسکی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جرمنی یوکرین کو طویل دوری تک مار کرنے والا میزائل بنانے میں مدد کرے گا، جس سے کیف روس کے اندر اہداف کو نشانہ بنا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی جرمنی نے یوکرین کے لیے 5 بلین یورو کی فوجی امداد کو بھی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے قانون سازوں کو بتایا کہ حماس کے غزہ میں سربراہ محمد سوار کو ایک فوجی کارروائی میں شہید کر دیا گیا۔
عالمی خبری سائنس ادارے کے مطابق محمد سنوار اس وقت حماس کے غزہ میں سربراہ ہونے کے علاوہ سابق سربراہ یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یحییٰ سنوار غزہ کے جنوبی علاقے کی گزشتہ برس اسرائیلی فوج کی کارروائی میں شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی محمد سنوار نے اکتوبر 2023 میں غزہ میں حماس کی قیادت سنبھالی تھی۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ محمد سنوار کی شہادت کا واقعہ کس علاقے میں اور کس طرح پیش آیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔